Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا اب پہلا مسئلہ یہ ہے حضور کے پیارے غلاموں سب سے بڑی ڈگری ہے نبی رسول اولو العزم پھر میرا نبی. اب سنیے حضور نے فرمایا مسئلہ ذہن میں رکھنا ہے دعا والا. حضور نے فرمایا صحابہ میں کون ہوں؟ عرض کیا آپ اللہ کے حبیب ہیں، نبیوں کے سلطان ہیں، رسولوں کے امام ہیں. حضور نے فرمایا صحابہ سنو سنو میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. اللہ نے قبیلے بنائے مجھے اچھے قبیلے میں رکھا. اللہ نے جو قبائل تھے ان میں اعلیٰ قبیلے میں رکھا، اعلیٰ لوگوں میں رکھا. گویا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب مصطفیٰ کے انوار و حضور کے نور کی جناب والا کائنات میں جلوہ گری کا سلسلہ آیا تو اس میں کیا ہوا؟ اللہ نے پاک رحموں پاک پشتوں کا انتخاب کیا. یعنی آپ کے میرے ہاں مزاج یہ ہے کہ ابا کافر ہو تو فخر نہیں کر سکتے، فخر نہیں ہوتا. ابا کافر ہو، چاچا کافر ہو، فخر نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا حبیب ہے، منبر پر کھڑا ہے، کائنات کی سب سے مقدس سوسائٹی صحابہ سے مخاطب ہے. قیامت تک کائنات کو اصول بخشنے والا نبی ان لوگوں سے مخاطب ہے جن کے ایک ایک کردار کے نور نے کائنات کے گوشوں تک مصطفیٰ کے دین کو منتقل کیا گیا. حضور فرماتے ہیں میں عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، میں قریش میں، میں فلاں قبیلہ میں. اللہ نے پاک رحموں پاک پشتوں میں مجھے منتقل کیا گیا. اب بتائیے اگر وہ کافر تھے تو نبی نے فخر کیوں کیا؟ اگر نبی نے فخر کر کے ان کا نام لیا گیا تو کس مولوی کی جرت ہے وہ نبی کے والدین کو کافر کہنے کی جسارت کرے؟ نبی فخر کر رہے گئے. اچھا پھر میرے نبی کے غلاموں وہ سارے کے سارے اس دین فطرت پر تھے جہاں سے میرے نبی کا نور کائنات میں منتقل ہوا. تو آپ کہیں گے پھر آذر کون تھا؟ آذر نمرودی کیبنٹ کا رکن تھا. ابراہیم علیہ السلام کے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے. پالا سانبا چاچے تائے نے اسی کا نام لیا. اللہ نے آپ کو ایسی پاک پشتوں اور رحم میں منتقل کیا. میرا نبی اسی میں منتقل ہوتا ہوتا تا آنکھ سیدہ آمنہ و عبداللہ کے جسد اطہر اور بطن اطہر میں جا داخل ہوا. اب حضور کے غلاموں پھر بتائیے قرآن اچھے عمل کی تحسین کرتا برے عمل سے. اب نماز میں دعا مانگنے کا تسلسل، رب اجعلنی، آپ شیعہ ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں، دیوبندی ہیں تب بھی، سنی ہیں تب بھی، وہابی ہیں تب بھی، آپ سیکولر ہیں لبرل ہیں تب بھی پڑھ رہے ہیں. یہ کس نے پڑھی تھی؟ دعا گئے ابراہیم کی پسند کی میرے نبی نے. تسلسل ہے قیامت تک. ابا کافر گئے تو دعا کو نکالنا چاہیے. اگر ابراہیم کا ابا مسلمان ہے تو قیامت تک اتنی ادا پسند آئی ہے کہ مصطفیٰ نماز میں بھی دعا مانگ رہے ہیں. ربنا اغفر
یوم یقوم ایک اور مسئلہ بھی سن لے. ہم جب درود کی بات کرتے گئے تو ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز والا درود. ہم نے کہا سبحان اللہ, نماز والا درود. ایک لطیفہ سناؤں آپ کو دلچسپ. ہمارے علاقے میں ایک ایم پی اے صاحب تھے, وہ ان کے بھائی فوت ہوئے تو مجھے وہاں گیا میں. اب وہاں دوسرے مسلک کے علماء بھی, چوٹی کے علماء پہنچے ہوئے تھے. تو مجھ سے پہلے ایک شیخ الحدیث تھے, دوسرے مکتب فکر کے بڑے نامی گرامی, بہت بڑا مدرسہ, اور ان کے اپنے طلباء کا پورا وفد بھی لے کے آئے ہوئے تھے. انہوں نے تقریر کی, اور تقریر میں انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. خطبہ مکمل کیا تو کہنے لگے درود پڑھے نماز والا. کیسے کہتے ہیں وہ, جو جیسے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب ظاہر درود شریف پڑھنے لگے لوگ, تو علامہ سے فرمانے لگے, نال قید لا دیتی, درود شریف پڑھو نماز والا. اچھا سب نے پڑھا, میں نے بھی پڑھا, ہم سب پڑھتے ہی ہیں. تو میں نے بڑا انجوائے کیا, میں نے کہا سبحان اللہ. لیکن میں کیا پھنس گیا. آپ بھی مزہ لیں گے, آپ بھی مزہ لیں گے بات کی. دیکھو نا, دین کا فلسفہ یہی ہے, آپ جب کسی اعتراض کا جواب دیں تو اعتراض والے کو بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, اس کے اعتراض میں تنقیص بھی نہیں ہونی چاہیے, تحقیق ہونی چاہیے. تحقیق کریں, تنقیص نہ کریں. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا, جیلم کے یوٹیوبر کی بات کرتے ہوئے, کہ آپ کے جملوں میں تنقیص ہوتی ہے. تنقیص نہ کریں, تحقیق پیش کریں. آپ کا حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے دفاع میں کسی کو کرٹیسائز کرنا. بات کوئی بھی ہو, آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات گانے والے, ناچنے والے بھی بہت اچھی بات کر دیتے ہیں, بہت بار اچھی بات, یعنی ان کا عمل کچھ ہوتا ہے لیکن باتیں ان کی بھی اچھی ہوتی. ہم نہیں کہتے کہ ہر بندے کی ہر بات ہی غلط ہے, بندوں کی بہت سی باتیں اچھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کی بات میں تنقیص نہ ہو. اور تنقیص مولوی کی, پیر کی الگ بات ہے. کوئی صحابی کو جڑ جائے, کوئی آل رسول کو بھونکے, کوئی اولیاء محسنین اسلام کو, تو پھر ظاہر ہے. اب انہوں نے تقریر کر دی, درود شریف پڑھیے نماز والا. اب سب نے پڑھا. جب میری بات آئی تو میں نے خطبہ شریف یہی پڑھتے ہوئے میں نے کہا سلام پڑھیے قرآن والا اور نماز والا. قرآن والا اور کیوں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. میں نے کہا درود شریف پڑھا گیا ماشاءاللہ. اب ذرا سلام پڑھو قرآن والا اور نماز والا. السلام علیک ایھا النبی. یہ ہے دین کا حسن. اب ذرا نماز والے درود شریف پہ غور فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم. اللہ رحمت فرما اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح تو نے یہ فرمائی ابراہیم پر. اس سے اگلے جملے پہ غور کرنا ہے. کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ کون ہے؟ وعلی آل ابراہیم کون ہے؟ او میرے پیارے دیوبندیوں، میرے او مٹھیو وہابیو، میرے او مٹھیو شیعو سنیو، جیڑی جیڑی بلاویو دسو. وعلی آل ابراہیم. بٹ صاحب نے، چودھری صاحب نے، خان صاحب نے، ملک صاحب نے، سنی صاحب نے، دیوبندی صاحب نے، وہابی صاحب نے، شیعہ صاحب نے، یا علی آل ابراہیم چ میرے نبی دی اماں تے ابا نے. نسل سے
بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر چلے، اسماعیل کی نسل میں صرف میرا نبی، وَعَلَىٰ آلِ ابراہیم، اسی آل ابراہیم پر میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا دیوبندی سنی وہابی صاحبان کہ ہو جائے کم کلو نماز دے وچ نبی دے والدین لئی دعا تے درود نماز تو بعد آدھے ہو کافر، عقل دا علاج کراؤ۔ حضور کے والدین اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو جس وطن میں رکھا، میں آپ کی خدمت میں آپ عرض کروں، دکان سے دودھ لینے جائیں، دکاندار کے حاجی صاحب چودھری صاحب برتن سوری بھول لایا شاپرچ دے دیو، تسی اکھو شاپرچ دے دیو کہ سوری اکھو شاپر ختم ہو گئے، کنا لینے دے 1 کلو، ایک شاپر رکھیا سی میں ایک چکیا روڑی توے، چکیا روڑی توے ہے صاف، تے میں کیا صفائی کر کے یہ دے وچ میں پاواں گا دکان دا کوڑا تے سٹاں گا جاندے ہویاں ڈسٹ بین وچ، ہے صاف، نیت صاف ہے، جھوٹ نہیں بولاں گا، چکیا روڑی تو حاجی جی 1 کلو دودھ پا دیں، ہولی 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 دیوبندی بن کے جواب دو، وہابی بن کے دو، سنی بن کے دو، جیڑی بلا دیو، حاجی جی چکیا روڑی توے ہے، قرآن حدیث دی گل ہے صاف، ایمان دا سودا نہیں کریں گا، ہے صاف مگر چلو دھو دے ہاں، ہولی بولو، دھو دے ہاں نہیں، پا دے ہاں نہیں، میں نہ تسی دسو کلو دودھ دلی سبحان اللہ کلو دودھ گندے نہیں صاف شاپر لیکن نسبت نسبت روڑی نالے صاف ہے، گند نہیں ہے، صاف اڑدا روڑی تے ڈگے ٹچ ہوئے، حاجی صاحب میں چک لیا صاف کر کے دودھ پا دیا، نہیں لمو گے یہ لے کے جاؤ گے گھر وچ دسو گے بیوی آکھنا حاجی میں تا شروع تو آندیاں میں کسے چول دے کھاتے پئیاں۔ آپ دیوبندی سنی وہابی شیعہ ہو، آپ 1 کلو دودھ آدھا کلو دہی گندے شاپر میں صاف ہو نسبت روڑی سے ہو نہیں رکھ سکتے، میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں جواب مجھے اگلے جمعے نہیں اسی جمعے دے دو، جس وجود میں شرک کی نسبت ہو اللہ محبوب کے نور کو اس میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ پھر ہم کہیں گے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا حضرت آمنہ کے دلار نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی
سب کے مشکل کشاتے حضور کے انوار و تجلیات کی برکات سے خاندان پاک، حضور کی ہر اماں بھی ہر بابا بھی۔ بس اسی پہ آج کی بات ختم کریں گے، اس سے آگے میں نے کہا 2 جمعے چلیں گے۔ اب ذرا سنیے، نبی جس جھولی میں پلے اس کا فلسفہ کیا گیا، یہ سن لو نبی کے غلاموں۔ حضرت سیدہ مریم کو اللہ نے بغیر خامد کے بیٹا دیا، اللہ نے بغیر خامد کے، اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام مریم کے وجود میں بطن میں منتقل فرما دیا۔ جبریل آئے فتمثل لہا بشرا سویا، اللہ نے ان کو بھیجا، جناب عیسیٰ روح اللہ ماں کے وجود میں آئے، پھر پیدائش بھی ہو گئی۔ اب جب پیدا ہوئے حضرت مریم پر ڈبل کیفیت، ایک رونے والی ایک خوشی والی۔ خوشی یہ کہ اللہ نے بیٹا دیا، پریشانی یہ کہ بغیر باپ کے۔ سوسائٹی بڑی تکڑی ہوتی ہے، شریکہ بڑا ڈاڈ ہے۔ حضرت مریم نے اٹھایا، روتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، واہ میرے سونے ربا، پتر تے دتے ہی پنڈ دے لوگانوں کی منہ وکھاواں گی، اماں چنگی ابا چنگا خاندان چنگا، انہاں تے پہلے ہی اس میرا سوال جڑا کرنا عجیب ہوئے گا۔ رب نے فرمایا مریم گھبرانا، بغیر باپ کے بیٹا دے سکتے ہیں تو تدبیریں بھی دے سکتے ہیں۔ مریم پاک نے بچہ اٹھایا، اپنے قبیلے کی جانب چل پڑی۔ پہلی برادری قبیلہ کٹھا ہو، چنگی ماں دی دھی آ رہی جے، چنگے پیو تے چنگے بھراواں دی بہن آ رہی ہے۔ مریم ساڈی عزت ساڈا وقار آ رہی ہے۔ قریب ہو کے دیکھا، جھولی چ بچہ۔ مریم نہ شادی کی نہ رخصتی کی نہ نکل، یہ کیا کیا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، پیو ویکھ بھرا ویکھ ماں ویکھ کی کر کے آئی ہیں بچہ۔ مریم فرمانے لگی ٹھیک ہے بات کر لی، سب نے غصے میں آگ بگولا۔ مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو کہ کتھوں لے کے آئی ہیں، بچہ رکھ دیا جھولے میں۔ ان کی عدالت لگی، ساتھ پوری پرے، پورا رشتہ ناتا، پورا پنڈ علاقے بڑے معزز کھڑے ہو گئے۔ ایک کتھوں لے کے آئی ہیں؟ مریم فرمانے لگی مجھ سے نہ پوچھو۔ فاشارت الی، اس سے نہیں پوچھ لو۔ سب کہنے لگے قالو کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، جلدی ہو گئی ہے، کیا ہو گیا؟ بچے بھی کبھی بولے انہیں کیا ایو تے تو انو دسنا ہے، تو اڑے نہیں بول دے، جنہ گھلے آئے انہاں بول بھی سکھا کے گھلے آئے۔ اب سارے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کیسے بولے گا؟ جب انہوں نے مریم نے یوں کیا تو جھولے میں بچہ بولا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ صرف اپنی گل ہی نہیں، پوری شریعت تعارف بھی کرا دیتا۔ اپنا نام دسدا تے لوگ آکھنا سی ماں سکھایا ہے، نبی نے اپنا بھی بتایا، تعارف بھی کرایا، شریعت کی بات بھی بتا دی۔ چس والی گل تے پھر اگلے مرحلے کی جانب انہوں نے کہا اس سے پوچھو۔ بچہ بولا میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، احکامات ہیں۔ جب بات کی سیانے بندیاں کیا آ جاؤ چلیے، کملیاں کیا نہیں نہیں نہیں، گل کھلے گی نہیں، گل بچوں نکلے گی نہیں، اسی جانا نہیں۔
انہیں کہ آجو چلی، انہیں کہ نہیں، گل پوچھی جے ماں دی۔ وہ جو ظاہری دانشور تھے، دانشور، کہنے لگے گل پوچھئے ماں دے کردار دی، سیانے بنو۔ بچے نے اپنا دسے تو آڈے سوال دا تے جواب ہی نہیں، اس لیے تو ہم اڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ سوال تھا کہ کیا کر کے آئی ہو؟ جواب دیتی میں نے شادی کی تھی، میں نے رخصتی کی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہے، میری شوہر اللہ نے دیا، میری شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا۔ جواب اس نے نہیں دیا۔ بچے سے کہا پوچھو، بچے ماں دی گل ہی نہیں کی تھی۔ بچہ شروع ہی اپنے تو ہے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ یہ دے وچ اماں کتھے؟ سیاڑیاں کیا ہو جاگل دانشورو، سمجھو بات کیا گئے، کہا کیا گئے سمجھ نہیں آئی، کہا وہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے نبیوں کا اس میں جواب کیا گئے، کہا جواب یہ گئے، وہ کہہ رہا ہے میں نبیوں کہ جیڑی جھولی وچ جس بطن میں نبی قیام کرے وہ ناپاک نہیں ہوتا، اور جس جھولی اچ نبی پلے وہ ناپاک نہیں ہوندی۔ اساں کیا جب عیسیٰ کی عظمت کا یہ عالم ہے تو پھر میرا نبی ہے۔ اس لیے ایک چٹکلے دی گل سن لو، ہے حدیث، میرا نبی کیا ہے؟ وہ جھولی میں آئے تو کہا میری ماں کی جھولی پاک، نبی آئے، حضور نے فرمایا اعطی تو، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے کیا؟ ان خصوصیات میں ایک یہ بھی گئے، حضور فرماتے گئے میں نے زمین پر پاؤں رکھا، زمین پر پاؤں رکھا، اللہ نے میرے پاؤں رکھنے کی وجہ سے پوری روئے زمین کو طہورا و مسجدہ، جگہ میں ایک تے قدم رکھیا، اللہ نے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا۔ ہاتھ جوڑ کے پوچھاں گا مولوی جی، حضرت عیسیٰ اماں کی جھولی میں کھیلے تو طہارت پاکیزگی کو سلام ہے، تو جیڑا نبی قدم رکھ کے فرمائے روئے زمین کو پاک کر دیا، اس نبی کے بارے میں ترازو اٹھانے سے پہلے اماں کو ضرور پوچھو دے کو غلطی کتھے ہوئی ہے۔